نمبر 3 شرک سے براءت. قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ اللہ کی قسم. واللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی قسم. عربی میں تینوں الفاظ کے ساتھ اللہ کی قسم کرتے، واللہ، باللہ، تاللہ، زیادہ اس میں تاکید پیدا کرتی ہے. واللہ اللہ کی قسم. ماں کے اس مقام پہ معنی ہے نہیں. ماں کا کیا معنی ہے؟ جب آپ نے عربی کورس میں پڑھا تھا وہاں پہ ماں کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ مثلا ماں، ماں حاضر. ماں کے 3 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے کیا، ایک معنی ہوتا ہے نہیں، ایک معنی ہوتا ہے جو کچھ تم نے کھا لیا. فور ایگزامپل ایک معنی میں جو ہوتا ہے، ایک جو ویسے کھانے والا جس کو ہاورے کہتے ہیں وہ نہیں. جو تم یہ معنی یوز ہوتا ہے نا، جو کچھ آپ کر رہے ہیں. فور ایگزامپل ایک معنی اس کا جو ہوتا ہے، ایک معنی اس کا نہیں ہوتا ہے، اور ایک معنی اس کا کیا ہوتا ہے. تو ہر عبارت کے مطابق جو ہے وہ معنی جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں ہر زبان میں، عربی میں تو خاص طور پر. واللہ کا معنی کیا لکھا آپ نے؟ اللہ کی قسم. ماں میں نے اخاف، مجھے خوف. اخاف مجھے خوف یا مجھے ڈر. علیکم تم پر. ایسے خالی علا ہو تو علا کا معنی ہوتا ہے پر، کم کا معنی ہوتا ہے تم. فلیٹ ہارٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. کا این تھا بار اس کو چھوڑا معنی بس. علیکم تم پر. علیکم تم پر. ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ. ان کا مطلب یہ کہ تشرکو، تم سب شرک کرو گے. تشرکو تم سب شرک کرو گے. بعدی کا مطلب ہے میرے بعد. بعدی کا کیا معنی ہے؟ میرے بعد. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں، سن لیجیے. اللہ اللہ کی قسم، ما نہیں، اخاف مجھے خوف یا مجھے ڈر، علیکم تم پر، ان یہ کہ تشرکو تم سب مشرک ہو جاؤ، بعدی میرے. اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. آگے نیکسٹ آ جائے گی حدیث پاک نمبر 4. جی حدیث نمبر 1 کا سے بتا سکتا ہوں. سئیلا سوال کیا گیا، حدیث پاک نمبر 1. سئیلا سوال کیا گیا رسول اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایو کون سا، الاعمال اعمال میں سے عمل، افضل افضل ہے. قال فرمایا ایمان ایمان، باللہ اللہ تعالی پر. نمبر 2 چیک کر لیجیے. قل کہہ دو، آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، ثم پھر استقم تو استقامت اختیار کر یا تو ڈٹ جا. نمبر 3 قال فرمایا رسول اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے،
واللہ اللہ کی قسم ما نہیں اخاف مجھے ڈر مجھے خوف علیکم تم پر یعنی تمہارے متعلق ان یہ کہ تشرکو تم شرک کرو گے بعدی میرے بعد. جی بیٹے کچھ سوال ہے جی، اس کا کیا مطلب ہے شرک سے برات؟ شرک سے برات یعنی برات کا مطلب ہوتا ہے کہ شرک سے بیزاری یا اس سے رہائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو. حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری کے بعد دنیا میں مسلمانوں میں جتنے بھی فتنے اور آزمائشیں رونما ہونے والی تھی حضور علیہ السلام نے سب کا ہی ذکر فرما دیا اور اتنی تفصیل سے ذکر موجود ہے اتنی تفصیل سے ذکر موجود ہے کہ آپ یقین کیجئے اگر آپ اس کو صحیح طرح پڑھیں تو آپ کو ہر دن کا پتہ چل جاتا ہے یہ دن حضور کے کس فرمان کی روشنی میں چڑھا ہوا. اتنی ڈیٹیل وہاں پر ہر زمانے کی آپ کو خبر ہو جاتی ہے کس زمانے کی یہ نشانی حضور نے بیان اس زمانے کی میری امت ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی ان آزمائشوں میں مبتلا ہو جائے گی. مگر فرمایا کہ میرے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد مجھے یہ بھی تمہارا اس بات کا بھی ڈر ہے تم یہ کرو گے اس بات کا بھی ڈر ہے تم یہ کرو گے اس بات کا بھی ڈر ہے. جیسے کئی چیزیں حضور نے بیان فرمائی نا. ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں جس میں حضور نے 15 علامات بیان فرمائی کہ تم یہ بھی کرو گے میرے بعد یہ بھی کرو گے یہ بھی کرو گے یہ بھی کرو گے یہ بھی. اور یہ بھی حدیث پاک مکمل ہے. اس میں آگے جا کے فرمایا کہ تم میرے بعد مال میں رغبت کر لو گے اس چیز میں رغبت کر لو گے یعنی جس فتنے کا ذکر فرمایا وہ مال کا اس حدیث پاک میں آگے بیان فرمایا. مگر فرمایا جس چیز کا مجھے کوئی ڈر نہیں وہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا دور دراز کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میرے دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد میری امت کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں. امت کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں. امت کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہوگا جو ایز ہول مجموعی طور پر انفرادی کیس کی بات نہیں ہے اس کے اندر کہ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو شرک کو معاذ اللہ بطور عقیدہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کبھی بھی ہو سکتا نہیں. یعنی شرک کو اسلام کے اندر ذرہ برابر نہیں دیتی حضور نے فرمایا جگہ نہیں. مسلمان عملی طور پر جتنا مرضی ڈاؤن ہوتا چلا جائے لیکن عقیدے کے طور پر مسلمان کبھی بھی شرک کو قبول کرے گا نہیں. ایک طرف حضور کا یہ فرمان ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس شرک کی لگی فیکٹریاں اور الزام بھی ان پر ہے جو حضور کی امت کا سب سے بڑا طبقہ ہے. حیرت والی بات یہ ہے الزام کس پر ہے جو حضور کی امت کا سب سے بڑا طبقہ اور سواد اعظم ہے اہل سنت والجماعت. وہ کسی مزار پہ چلے جائیں تب شرک ہو جاتا ہے. وہ 11ویں کا ختم دلوا لے تب شرک ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے میلاد منانے پہ شرک ہو جاتا ہے. اب بات کو سمجھیں. اور یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا اور کیسے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر. کیسے فرمایا اللہ کی حالانکہ حضور کو قسم اٹھانے کی کیا حاجت ہے مگر اللہ کی قسم فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں. تین حدیث یہ ہوگی اور پہلی حدیث سے بعد جو بشارت اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بعد یہ 4 حدیث سے بعد ہے. یہ بھی اگلی جمعرات ہے. ٹھیک ہے ان کو اپنی زبانی یاد. جی صاحب یہ سوال ہے جو آخری حدیث تھی جو شرک سے برابر. جی جی اس کے اندر مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ جیسے اگر آپ دوائی لیتے ہیں آپ کا ایمان ہے کہ مطلب آپ کے ایمان میں کہ آپ سوچتے ہیں کہ دوائی مجھے جی جی فریز کرے گی جی اور کچھ نہ کچھ مطلب وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے یا نہیں؟
میرے کو اس طرح ہے کہ میڈیسن جو ہم دیتے ہیں یا اسباب اس کے علاوہ جتنے بھی ہم اختیار کرتے ہیں ان اسباب کی اختیار کرنے کا تو حکم دیا گیا. مسلمان جب بالخصوص جو آپ نے مثال دی جب میڈیسن دیتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ میڈیسن شفا دے گی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میڈیسن بطور سبب کے ہم نے اختیار کی ہے اور یہ سبب حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں ایز اے مسلم, اس کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ میڈیسن لینا جو ہے یہ اسباب ہے, اس سبب میں شفا اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. شفا میڈیسن نہیں دیتے, نہ ہی کسی مسلمان کا علمی طور پر یہ عقیدہ ہے. اسباب جو ہے وہ نتائج نہیں دیتے, اسباب نتیجہ پیدا کرتے, نتیجہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے. اس لیے اسباب جو ہے وہ ہمیشہ اختیار کیے جانے چاہیے, اس کا قرآن و سنت میں حکم دیا گیا. ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ میڈیسن بندے کو شفا دیتی ہے یا آپریشن بندے کو شفا دیتا ہے. ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ آپریشن کروانا چاہیے, چونکہ دین میں اجازت اور رغبت دی گئی ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ تو علاج کروایا کر. حضور علیہ السلام کے پاس جب بیمار آتے تھے تو حضور ان کے دونوں جو ہے وہ علاج فرمایا کرتے. بعض اوقات خالی دم فرما دیتے, ٹھیک ہے نا, تو دم بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے. بعض اوقات حضور کوئی چیز اس کو بطور علاج تلقین فرما دیتے تھے, تمہیں یہ بیماری فلاں چیز جا کے کھاؤ اللہ پھر تمہیں شفا عطا فرما دے. تو وہ میڈیسن کا لینا یہ بھی جو ہے سنت سے ثابت ہے, دم کا کرنا بھی سنت. یہ تو ہیں دونوں اسباب, نتیجہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ شفا اللہ کریم دیتا ہے, سبب کو حضور کی سنت سمجھ کے وہ اختیار کیا جاتا ہے چونکہ اس کی طرف تلقین ہوتی ہے. ٹھیک ہو, اس لیے ہمارا یہ قطعاً خیال نہیں ہے کہ میڈیسن شفا دے. شفا اللہ تبارک و تعالیٰ, شفا کون دیتا ہے؟ چونکہ بیمار بھی وہی کرتا ہے, جسم کے اوپر کنٹرول تو اس کو حاصل ہے. تو جو بیمار کرتے شفا بھی وہی دیتا ہے. بیمار یا آنا جانا یہ سارا انسان کی یہی آزمائش ہے. جو یہ حدیث ہے اس کا مطلب اس کے بہت جیسے آپ نے کہا تھا کہ ایک گروپ مل کے اللہ کے صفا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا, اس کے یہ مطلب یہ کہ اجتماعی طور پر امت میں کبھی بھی ایسا عقیدہ نہیں بنے گا کہ امت جو وہ شرک کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گی. امت توحید کا دامن ہمیشہ تھامے.